بہت ہی اہم مسئلہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اور اس مسئلہ کے بتانے کے لحاظ سے میں صرف اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ کون سید ہے اور کون غیر سید ہے، سید کس کو کہا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہو، اور پھر صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا با ادب ہو، بے ادب نہ ہو، وہ سید ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو بندہ بے ادب ہو یا گستاخ ہو یا ان سے بغض رکھنے والا ہو تو وہ ہرگز سید نہیں ہو سکتا۔ اب بعض لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یار وہ تو نسل در نسل سید آ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ بے شک پہلے وہ سید تھا، لیکن اس کی زبان سے معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے گستاخی ہو گئی اور وہ اس پر قائم رہا، ڈٹا رہا یا جان بوجھ کے کرتا ہے، تو وہ بندہ ہرگز سید نہیں ہے، کیونکہ سید وہی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو اس کی سیادت ختم ہو گئی، پہلے بے شک وہ سید تھا، لیکن جب بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، اس نے معاذ اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھنا شروع کر دیا، تو پھر وہ سید نہیں رہے گا، اس کی سیادت ختم ہو گئی۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے اصولوں کو ترک کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ خدا را جو شریعت کے اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھو اور ان کو ہی فالو کرو، یہ نہ کہو۔ اب دیکھو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عمر کے لحاظ سے کسی کو سید مانیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ جوانی کے لحاظ سے، بے شک کوئی سفید بالوں والا ہو یا سیاہ بالوں والا ہو، اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتا ہے یا گستاخ ہے تو وہ گستاخ ہی ہے اور اس کو سید نہیں مانا جائے گا، بے شک اس کی داڑھی سفید ہو یا سیاہ ہو۔ اس چیز کو جو ہے نہ دیکھو، بلکہ تم شریعت پر اسے لے آؤ کہ اگر شریعت اسے مانتی ہے، شریعت کیا اس کے جو شریعت نے واضح اصول بتائے ہیں ان کے مطابق ہے تو پھر سید ہے، اور اس کی تعظیم لازم ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ سید جو ہے وہ بے عمل بھی ہو تو سید ہی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یا اسے کوئی بھی برا عمل ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کی سیادت ختم نہیں ہوگی، رہے گا سید ہی۔ لیکن جب وہ بے ادب ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا، صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا یا بغض رکھنا شروع کر دے گا، پہلے سید ہوگا بھی تو پھر بھی سیادت ختم ہو جائے گی۔ اور آج تو کتنے اس دور میں جو سید نہیں ہوتے، کوئی گجر ہے، گندل ہے، چٹا ہے، چیما ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں کتنے ایسے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، کتنے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ بھی سید ان کو مان جاتے ہیں، اور پھر وہ گستاخ ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کہے کہ میں سید ہوں تو مان لیا جائے اگر پتہ نہ ہو تو، لیکن جب وہ گستاخ بن جائے اور گستاخیاں کر رہا ہو یا اس کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ اسلامی اصولوں سے ٹکراتے ہیں، اور وہ مسائل کہ جو ضروریات دین میں سے ہیں، جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا جو منکر ہو یا ان کا بے ادب ہو، وہ بندہ ہرگز سید نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ گالیاں، اور اس طرح دیکھیں کہ گالیاں اگر کوئی ہزاروں بھی لوگ ہمیں دیتے ہیں، جس طرح ہم نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی اور وہ دوسرے پیجز پر لگی، اس میں سینکڑوں لوگ گالیاں دے رہے، تو لہٰذا ہماری ذات تک اگر کوئی گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے، ہم اسے جواب میں گالی نہیں دیں گے، بلکہ جواب میں ہم اسے دلیل ہی دیں گے، مسئلہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو بندہ بے ادب ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یا گستاخیاں کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، تو ہم دیکھتے رہے کہ لہذا قانون اس کے خلاف ایکشن نہیں کر رہا، تو قانون نہیں کر رہا تو ہم قانون کے جو ادارے ہیں ان کو ان معاملات میں ہم فالو کرتے ہیں جو ان کے معاملات شریعت کے تابع ہیں۔ اگر شریعت کے تابع نہیں تو ہم ان کے جو ہے ان قوانین کو فالو نہیں کرتے، ان قوانین کو فالو کرتے ہیں جو شریعت کے تابع ہیں۔ تو اس واسطے خدا را اے عوام اہل سنت، اے خواص اہل سنت، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان کا تحفظ کریں۔ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، سب کچھ رب ذوالجلال نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے ہی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین وضع کیے ہیں، جو اصول وضع کیے ہیں، جو ہمارے قواعد ہیں، اصول ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جو معاملات میں ادارے ہیں یا حکومت ہے یا کوئی بھی ہو جو شرعی اصول کے لحاظ سے پورا اترتا ہے شرعی اصولوں پر، تو اس کو فالو کرو، اور جو نہ اترے اس کو فالو ہرگز نہ کرو۔ یہ نہ کہو چونکہ حکومت ہے، ادارے ہیں، یا فلاں بندہ جو ہے وہ کسی بات عقیدہ کے سٹیٹس لگا رہا ہے، یا عالم ہے، یا اسی طرح کوئی اور جو ہے کوئی بڑا بندہ ہو، تو لہذا اس کو فالو تب ہی کیا جا سکتا ہے اگر وہ عالم ہے یا بڑا بندہ ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، یا وہ شریعت کو فالو کر رہی ہوگی تو پھر اس کو فالو کرو، نہ کہ تم
جو ہے صرف شخصیت کو فالو کرو اور شریعت کو جو ہے ترک کر دو اور چھوڑ دو۔ اس واسطے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے عقائد و نظریات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔